ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ اس سے پہلے ہم اختر شیرانی کا تعارف پڑھ چکے ہیں، پھر اس کے بعد ہم پہلے بند کی تشریح پڑھ چکے ہیں بڑے چلو کی۔ تو دونوں لیکچرز کے جو اسائنمنٹس ہیں وہ میں نے اگر میرا خیال ہے میں نہیں کہہ پایا، لیکن یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، یعنی یہ کہہ لیں تسلیم شدہ بات ہے، مسلمہ بات ہے کہ آپ کو ہوم ورک اس کا ساتھ ہی کرنا چاہیے تھا۔ بڑے چلو میں سے میکسیمم آپ کو منیمم 5 اور زیادہ اگر بن سکے تو اس کے کثیر الانتخابی سوالات بنا کے مجھے بھیجیے، اور جو اس کی تشریح ہے اس کی بھیجیے۔ میں ایک بند روزانہ کا کروا دوں گا تاکہ کم رہے کام، تو اس کی تشریح لکھنا آسان ہے، تو ساتھ کور بھی ہو جائے گا۔ کم پڑھاؤں گا، ہمارے پاس جو اسکیم آف اسٹڈیز ہے اس کے لحاظ سے ہم نے کافی پڑھا ہوا ہے، اور ہمیں کوئی وقت کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس، بلکہ ہم تھوڑا سا آگے ہی ہوں گے، لہٰذا میں اس کو اتنا رکھوں گا کہ اسے آپ آسانی سے پڑھ بھی سکیں اور پھر اس کی تشریح لکھ کے مجھے بھیج بھی سکیں۔ تو کوشش کیجئے کہ مجھے کر سکیں، اگر آپ نے نہیں کی ابھی تک تو بعد میں چلے کر لیجئے گا، لیکن آج والی جو تشریح ہے وہ مجھے لازمی بھیجنی ہے، آپ نے واٹس ایپ کرنی ہے تاکہ مجھے محسوس ہو کہ آپ بھی میرے ساتھ اس محنت میں شامل ہیں۔ تو جو اگلا بند ہے ہمارا بڑے چلو کا، وہ بھی بہت آسان ہے۔ یہ اصل میں نظم کی تشریح بہت آسان کام ہوتا ہے، کیونکہ نظم کا ایک ہی موضوع ہوتا ہے اور وہی چیزیں بار بار جو ہے نا دہرائی جاتی ہیں۔ جب ہم پوری نظم کی تشریح کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم ایک ہی نظم ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ موضوع ایک ہوتا ہے نا۔ لیکن امتحان میں تو ظاہر ہے وہ سارے بند اکٹھے نہیں آئیں گے، امتحان میں صرف ایک بند آنا ہے، تو ان ساری باتوں کو مجموعی طور پہ بھی اکٹھا کر کے بہترین انداز میں عقل مند بچے لکھ سکتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ سارے ہی بڑے عقل مند ہیں، اور آپ میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ بہترین نمبر لے سکتے ہیں، لیکن آپ اتنے بے نیاز ہیں ماشاءاللہ نمبروں سے۔ وہ کہتے ہیں سر ہمیں کسی چیز کا لالچ نہیں ہے، 4 روزہ زندگی میں ہم لالچ کے لیے اگر زندگی گزار دیں تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ۔ تو آپ کی بے نیازی دیکھ کے میں بھی بڑا متاثر ہوتا ہوں بعض اوقات، لیکن وہ بے نیازی بیٹا جی کسی اور کام میں چلے گی، اس لحاظ سے بے نیازی اچھی نہیں ہوتی۔ علم سے بے نیازی ناقابل برداشت ہے، نمبروں سے بے نیازی بھی ناقابل برداشت ہے، نمبر لینا بھی ضروری ہے۔ تو اگلا بند ہے، تمہاری تیغ تیز پر وطن کو افتخار ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میرے پیچھے پڑھ لیں، میں آہستہ پڑھ لوں گا تاکہ وہ آخر میں مجھے نہ روکنا پڑے۔ میں پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اور میرے ساتھ پڑھیے۔ تمہاری تیغ تیز پر وطن کو افتخار ہے، وطن کی مرگ و زیست کا تم ہی پہ انحصار ہے، تم ہی ہو جن کے دل میں اس کا عشق بے قرار ہے، لگائے دل میں ایک لگن، بڑھے چلو بڑھے چلو دلاوران تیغ زن، بڑھے چلو بڑھے چلو بہادران صف شکن، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ تو بہت آسان ہے، امتحان میں اگر آئے گا تو یہ بند اکیلا آئے گا یا پہلا اوپر والا آئے گا، امتحان میں آئے گا تو آپ نے اسی طرح لکھنا ہے کہ مندرجہ بالا بند شامل نصاب نظم بڑے چلو سے لیا گیا ہے، جو کہ اختر شیرانی کی ایک نظم ہے۔ آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، یہ مسدس کی حیت میں لکھی گئی ہے، یا بڑے چلو ایک مسدس ہے یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اختر شیرانی فلاں جگہ پیدا ہوئے اور ان کا اصل نام یہ تھا، یہ بھی لکھ سکتے ہیں، تاریخ پیدائش وفات بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن 2-3 لائنوں سے زیادہ نہیں۔ اور آگے پھر بڑھائیں گے تشریح کو کہ اختر شیرانی اس نظم میں وطن کے نوجوانوں کے حوصلے بڑھاتے ہیں اور انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ زندگی کی مشکلات سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے، چاہے وہ مشکلات ایک شخص کی زندگی میں آئیں، چاہے ایک قوم کی زندگی میں آئیں، ایک ملک کی زندگی میں آئیں، تو اس کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ تمہاری تیغ تیز پر، یہ جو بند ہے نا، اس میں وہ خاص طور پہ ایک شخص کے لیے یا ایک نوجوان کے لیے خاص طور پہ پیغام دے رہے ہیں، اور اس کی وطن کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں اس کا اسے احساس دلا رہے ہیں کہ وطن کے حوالے سے بھی تو کچھ تمہاری ذمہ داریاں ہیں۔ تو تمہاری تیغ تیز پر، تمہاری جو تیز تلوار ہے، وطن کو افتخار ہے، وطن کو فخر ہے۔ افتخار کا مطلب ہے فخر، اور تیز تلوار، اور تیز کا مطلب ہے تیز تلوار۔ تو میں نے کہا تھا نا، یہ علامتیں اور استعارے ہیں، یعنی تمہاری جو صلاحیتیں ہیں، تمہاری جو قوت ہے،
مطلب آج تو جنگ نہیں نہ ہوگی اس کے ساتھ، آپ تو رائفل کے ساتھ جنگ ہوگی، جہاز کے ساتھ جنگ ہوگی، میزائلز کے ساتھ جنگ ہوگی۔ تو اصل میں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے شاعر؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم فوج کے حوالے سے بات کریں تو ہماری جو بہادر افواج ہیں ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس پر وطن کو فخر ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی ذہانت پہ وطن کو فخر ہے، ہمارے جو محنت کش ہیں ان کی محنت پر وطن کو فخر ہے۔ یہ اس کی تیغ تیز ہے، ایک کسان کی تیغ تیز اس کا ہل چلانا ہے، اس کا زمین کو بہترین انداز سے کاشت کرنا ہے۔ ایک صنعت کار کی جو تیغ تیز ہے نا، وہ اس کی صنعت کو بہتر چلانا ہے۔ ایک فوجی کی تیغ تیز اس کا اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں مہارت حاصل کر کے وطن کے لیے اپنے آپ کو بہترین انداز میں تیار کرنا ہے۔ ایک طالب علم کی تیغ تیز بہترین انداز میں علم حاصل کرنا، پھر اس کے ذریعے سے ملک و قوم کی خدمت کرنا اور اعزاز اور افتخار حاصل کرنا، یعنی بہترین پوزیشنز حاصل کرنا۔ یعنی تیغ تیز ہر شعبے کے لیے علیحدہ ہے۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ یعنی ہر شخص کے لیے تیغ تیز کا مطلب علیحدہ ہے، عالم کے لیے علیحدہ ہے، مجاہد کے لیے علیحدہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور بچے کے لیے علیحدہ ہے، بوڑھے کے لیے علیحدہ ہے، اور جو دکان پہ بیٹھا ہوا شخص ہے اس کے لیے علیحدہ ہے، تاجر کے لیے علیحدہ ہے۔ تو شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہاری صلاحیتوں پہ وطن کو فخر ہے، وطن کی مرگ و زیست کا تم ہی پہ انحصار ہے۔ اے نوجوان، اے وطن کے بہادر نوجوان، اے ہماری افواج کے بہادر سپاہیوں، تم وطن کی مرگ و زیست کا، مرگ موت کو کہتے ہیں اور زیست زندگی کو کہتے ہیں، وطن کی موت اور زندگی کا تم پر انحصار ہے۔ اب وطن جو ہے وہ تو قوم سے بنتا ہے، اور وطن کوئی جاندار اس معنی میں چیز نہیں ہے جس معنی میں انسان جاندار ہے۔ تو وطن تو بنتا ہے زمین کا ٹکڑا ہو اور اس پر رہتے ہوئے لوگ ہوں اور اس پر ایک حکومت ہو، اس سے وطن بنتا ہے۔ تو یہاں مرگ و زیست بھی استعارے میں آیا ہے، یعنی علاماتی طور پہ آیا ہے کہ وطن کی ترقی کا اور وطن کے زوال کا تمہارے اوپر انحصار ہے۔ جتنی محنت سے تم آگے کام کرو گے، وطن کی خدمت کرو گے، وطن ترقی کرے گا اور دنیا میں نام بنائے گا، اور اگر تم محنت نہیں کرو گے وطن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جس طرح ماشاءاللہ ہم نے مل جل کے اتنے سالوں میں اس ملک کو اس قدر مایوس کیا ہے، اگر قائد اعظم واپس لوٹ کے دنیا میں آ جائیں تو وہ دیکھیں گے ہم نے ماشاءاللہ کتنا اس ملک کے ساتھ جو حشر کیا ہے۔ یہ صرف خاص اللہ ہی کا فضل ہے کہ دنیا کے ان حالات میں بھی جب ہم اپنا آدھا ملک گوا چکے ہیں پھر بھی پاکستان قائم ہے، اتنی کرپشن کے باوجود بھی پاکستان قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کون سی نعمت ہے جو نہیں دی، حتیٰ کہ پاکستان کو ایٹم بم جیسی وہ صلاحیت بھی دے دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ امریکہ اور یورپ کے ہوتے ہوئے بھی ایک مسلمان ملک ایٹمی صلاحیت حاصل کر لے، اسرائیل کے ہوتے ہوئے، خاص طور پہ اسرائیل کے ہوتے ہوئے۔ امریکہ اور یورپ مسلمانوں اور اسلام کے اتنے مخالف نہیں ہیں جتنے اسرائیل۔ اگر اسرائیل دنیا میں موجود نہ ہو تو امریکہ اور یورپ ہمارے مخالف نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، بہرحال اس پر ابھی میں موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ وقت کم ہے۔ تو یہ دو مصروں کا یہ مطلب ہوا۔ پھر کہا تم ہی ہو جن کے دل میں اس کا عشق بے قرار ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وطن جو ہوتا ہے نا وہ تو بنتا ہی قوم سے ہے، اور قوم کیا ہوتی ہے؟ جن کا ایک جیسا نظریہ ہوتا ہے، اور جو لوگ وطن سے محبت کرتے ہیں وہی تو وطن کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، اور انہی کے عشق کی وجہ سے تو وطن قائم ہوتا ہے۔ تو تم ہی تو وہ لوگ ہو جن کے دل میں اس وطن کا عشق ٹھاٹے مار رہا ہے۔ اب آپ اس کو تھوڑا سا میں اس کو مخصوص کر رہا ہوں افواج پاکستان کے حوالے سے۔ تو میں جب آپ کی عمر میں تھا تب بھی میں فوج میں جانے کا کہ خواب دیکھا کرتا تھا اور شہادت کی آرزو کیا کرتا تھا اور ہوں انشاءاللہ۔ ایک مسلمان کے لیے شہادت سے بڑی منزل مقصود کوئی نہیں ہے۔ تو آج بھی دیکھیے ہمارے بچے سپاہی ہوں یا افسر ہوں جب بنتے ہیں تو روزانہ آپ خبروں میں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے کہ فلاں جگہ دہشت گردوں کے حملے میں 4 جو نوجوان ہیں 3 نوجوان شہید ہو گئے۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہ وہ نوجوان ادھر شہروں میں رہ کے دکان کھول سکتے تھے، بزنس کر سکتے تھے، جاب کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جہاد اور افواج پاکستان میں رہ کے مسلمانوں اسلام اور پاکستان کی خدمت کی کا جو جذبہ اپنے دل میں لیے ہوئے وہ رستہ چنا اور جان کی بازی لگانے کا رستہ چنا۔ ہماری افواج اس وقت حالت جنگ میں ہیں اور وہ پچھلے 20 سال سے ہیں،
آپ تو ابھی بچے ہیں، آپ کی تو عمر 20 سال نہیں ہے، میں نے 20 سال سے یہ جنگ، مطلب ہم دیکھ سے مراد یہ کہ میڈیا کے ذریعے سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمیشہ دشمن نے ہمارے اوپر اپنی طرف سے سازش کر کے تو جنگ مسلط کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی پاکستان کو سرخوری نکالے۔ پہلے انہوں نے ہم پہ پابندیاں لگائیں، ہم نے ایٹم بم بنا لیا، پھر انہوں نے ہم پہ دہشت گردوں کو کی سازشیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری پاکستانی فوج کو ایک کیا اسے کہتے ہیں بیٹلڈ ہارڈنڈ، یعنی میدان جنگ کی ماہر فوج بنا کے رکھ دیا۔ 2000 سے پہلے پاکستانی فوج کی آخری جنگ 1973 میں ہوئی تھی، 71 میں ہوئی تھی، تو تقریباً 30 سال ہو گئے تھے فوج کے سپاہی کو لائیو گولی چلاتے ہوئے اپنے سامنے موجود دشمن کے اوپر۔ ویسے تو سیاچین میں ہماری اور چھوٹی موٹی جھڑپیں LOC پہ چلتی ہی رہتی ہیں، لیکن پوری کی پوری افواج میں سارے سپاہی جو تھے وہ اس کا تجربہ، ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو سروس پوری کر کے ریٹائر بھی ہو گئے ہوئے تھے اور وہ پوری جنگ میں لائیو نہیں کر سکے۔ انڈیا کے ساتھ یہی حال ہے نا، ابھی تک ان کو 50 سال ہو گئے ہیں جنگ لڑے ہوئے، اس لیے ان کی فوج کو وہ درجہ نہیں رہا ہوا جو ہماری فوج کا ہے۔ ہماری فوج جو ہے پچھلے 20 سال سے حالت جنگ میں ہے، یہ ہم پر دشمن نے مسلط کی، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہی کی چال کو انہی پہ پلٹ دیا۔ پاکستان کی فوج دنیا کی اس وقت ماہر ترین افواج میں آ گئی ہے، کیونکہ یہ پوری کی بھی فوج جو ہے وہ میدان جنگ سے ہو کے آ گئی ہے، اور دنیا کی افواج ان سے سبق سیکھتی ہیں اب کہ کیسے دہشت گردی پہ قابو پانا ہے۔ یہ دنیا کی واحد فوج ہے جس نے اپنے علاقے سے دہشت گردوں کو نکالا ہے۔ امریکہ اور یورپ کی مشترکہ نیٹو کی افواج اور وہ جو ISAF کی افواج وہاں پہ تھی، انٹرنیشنل لائٹ فورسز جو تھیں، وہ نہیں نکال سکیں نہ افغانستان سے اور نہ کسی اور علاقے سے۔ وہ ہمیشہ ہر جگہ، امریکہ کی تو ویسے یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ امریکہ کی تاریخ ہے، یہ آپ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ وہ ہر جگہ سے ہار کے نکلا ہے۔ ویسے وہ سپر پاور ہے، وہ ویتنام سے ہار کے نکلا، وہ عراق سے ہار کے نکلا، وہ افغانستان سے ہار کے نکلا، وہ ہر جگہ سے ہی ہار کے نکلا ہے۔ بہرحال وہ بات لمبی ہو جائے گی، یہ میں نے ایک مصرے کا صرف کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں ہمارے نوجوان سپاہی اور افسران جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں اس وقت بھی، ان میں میرے بڑے سے اسٹوڈنٹس ہیں اور میرے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور اگر شہادت بھی آ جائے تو وہ بھی فخر کرتے ہیں، کوئی وہ کہتے ہیں سر ہماری تو آرزو ہے شہادت۔ اتنا جذبہ ہے، میں اپنے نوجوان بچوں کو دیکھتا ہوں یہ جو فوج میں جاتے ہیں، یقین کیجئے کہ وہ شہادت کا ذکر ان کی گفتگو میں شہادت کا ذکر ضرور ہوتا ہے، اور اس سے میرا اپنا جو کہہ لیں جوانی کا جو دور ہے نا، اس طرح میرا خون گرما جاتا ہے، اور میں اس بڑھاپے میں بھی نا، میں ان بچوں کا جذبہ دیکھ کے میں خود کو جوان محسوس کرتا ہوں، اور میری آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے کہ جب تک اس فوج میں اس طرح کے بہادر نوجوان رہیں گے، ہمارے ملک کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ ہمارے پاکستان میں صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان، خالد بن ولید، طارق بن زیاد، یوسف بن تاشفین، محمود غزنوی، سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اب جناب۔ اب یہ پاکستان جو ہے یہ آج کے دور کا صلاح الدین ایوبی ہے، اور اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور تا قیامت یہ ملک جو ہے قائم رہے گا انشاءاللہ، اور غزوۃ الہند میں یہ اسلام کی سربراہی کرے گا یہ والا ملک۔ یہ ویسے میں ذرا جذباتی ہو گیا تو میری بات آگے بڑھ گئی۔ پھر کہا لگائے دل میں ایک لگن، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ تم بھی لگن کہتے ہیں، شوق، دھن، ایک دن جنون سوار ہو جائے نا ذہن پر، اسے لگن کہتے ہیں، لگاؤ، اس سے لگن ہے۔ تم اپنے دل کو اس وطن کی ترقی کی طرف لگاؤ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ اور اپنے آپ کو ترقی کے ساتھ منسلک کر لو، تو تم اپنا سفر ترقی کا آگے جاری رکھو، ساری رکھو۔ پھر وہی ٹیپ کے مصرے کی جو تشریح پہلے بتا چکا ہوں کہ دلاوران تیغ زن، بڑھے چلو بڑھے چلو، تم آگے بڑھتے رہو اور دشمنوں کی صفوں کو یعنی مشکلات کو توڑتے رہو، ان کی جو اتحاد ہے مشکلات کا، تم اسے اپنی طاقت سے شکست دیتے رہو۔ تو ٹیپ کے مصرے کی جو تشریح وہی ہوگی جو پچھلے میں کر دی ہے۔ تو یہ آج کا جو بند تھا، اس کی تشریح لکھ کے آپ مجھے بھیجیے، جتنا آپ میرے لیکچر سے سن پائے ہیں اسی کو لکھ دیں تو وہ بھی کافی ہے۔ اگر آپ کے پاس اپنی کتاب ہے اسے ایک نظر پڑھیں، کتاب بند کریں، اور جو دل میں یعنی دل میں نہیں، جو ذہن میں رہ جائے اس کو پھر لکھ دیں۔ دل میں والی بات نہ لکھیے گا، آپ کے دل میں آتی تو اچھی باتیں ہیں، لیکن جو کاغذ تک پہنچتے پہنچتے جو قلم انہیں لکھتا ہے نا، وہ آپ کے جذبات کے اظہار کے لیے آپ کے پاس اتنے معیاری اور اچھے الفاظ نہیں ہوتے، لہٰذا وہ نہ کیجیے گا میرے پہ ظلم۔ میں اتنا بہادر نہیں ہوں کہ میں آپ کی تحریر کو برداشت کر سکوں، میرے میں اب اتنی سخت نہیں رہی۔ آپ کتاب سے دیکھیں، اسے پڑھیں، میرے لیکچر کو سن لیں، اس کے بعد کتاب بند کر دیں، اور پھر جو ذہن میں رہ جائے نا اس کتاب کا لکھا ہوا وہ لکھیے، اور اگر درمیان میں بھول جائیں تو بے شک آپ کتاب کھول کے نقل بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے ظاہر آپ کو میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ اپنا حق سمجھتے ہیں۔
تو آج کا لیکچر جو ہے اس پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل اگلے بند کو ہم پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔